نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ دنوں میں نے ایک پیغام کے ذریعے کچھ گزارشات پیش کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب، علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور محترم جناب اویس ربانی صاحب، ان تینوں شخصیات کی خدمت میں کہ 26 پر اصرار نہ رکھا جائے، تاریخ کو آگے کر لیا جائے، اس لیے کہ اویس ربانی صاحب نے اپنے طور پر اعلان کیا، پوچھے بغیر مفتی صاحب نے اس کو قبول کر لیا، انجینئر صاحب پس و پیش سے کام لے رہے ہیں اور مختلف درمیانی لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے جب یہ کہا کہ میں ان شخصیات سے رابطہ کروں گا تو میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کر لیں۔ پھر میں نے محترم اویس ربانی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آگے بڑھا لیں گے، بیٹھ کے بات کر لیں گے، شرائط پر بات ہو جائے گی، پہلے بیٹھ کے چائے پی لیں گے، یہ ساری چیزیں ان سے ہو چکی۔ میں نے انجینئر صاحب سے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی ان کے نمبر پر، باوجود ان سے رابطہ نہ ہو سکا، اگرچہ جواب میں انہوں نے جو مجھے میسج بھیجا اس میں ان کی کوئی کتاب ہے، اس کی انہوں نے قیمت لکھی ہوئی تھی اور اس کے انہوں نے کچھ خصوصیات بیان کر رکھی تھی۔ وہ میسج میرے پاس محفوظ ہے جو کہ میرے پاس آ گیا، ہو سکتا ہے وہ آٹو پہ ہو یا انہوں نے بھیجا ہو، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور پھر ان کا جو ایک خاص آدمی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان سے میرا رابطہ ہوا، ان کا جی میں بات کرواؤں گا۔ پھر ان کا ایک فون آیا تو میں نے جواباً کال کی نماز کے بعد، میں نے کہا جی آپ کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا میں انجینئر صاحب کے پاس تھا، اس وقت میں آپ کی بات کرانا چاہتا تھا لیکن میں اب باہر آ گیا ہوں تو اب میں دوبارہ آپ کی بات کرواؤں گا۔ اب اس بات کو بھی 2 دن گزر گئے لیکن اب تک رابطہ نہیں ہو سکا، اور ہمیں امید ہے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہم تو پریشان نہیں ہوتے اور ہم اچھائی کی بھلائی کی امید رکھتے ہیں، اور امید ہے کہ انجینئر صاحب سے رابطہ ہو جائے گا اور اس مسئلے پر بات ہو جائے گی۔ اب میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کے ساتھ مباحثہ کر لیں، بیٹھ کے گفتگو کر لیں، اور بھائی اویس ربانی صاحب بھی مناظرے پر اصرار نہ کریں گے، میں نے ان سے کہا بھی ہے بھائی بٹھا کر گفتگو کر لیں۔ درمیان میں کچھ شخصیات ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے انجینئر صاحب سے بھی بات کی، مفتی صاحب سے بھی بات کی اور مجھ سے بھی رابطہ کیا کہ جناب اس سلسلے میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میں نے گزارشات پیش کر دی۔ اور یہ جو انجینئر صاحب کی خدمت میں چونکہ اگر فون پہ بات ہوتی تو میں کر لیتا، اب میں چونکہ ان کے کچھ اسٹوڈنٹ، سب نہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے بھی آ کر برا بھلا کہا، مجھ پر بھی تان و تبرہ کیا، حالانکہ میں تو بھائی محبت والی پیار والی بات کر رہا ہوں اور آپ سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ محبت اور پیار کی بات کی جائے، نہ یہ کہ آپ جو ہے وہ دھمکیوں پر اتر آئیں، آپ جو ہے وہ نازیبا زبان استعمال کریں۔ وہ ان کے میسیجز اور ان کے کمنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ محفوظ ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب نے نہیں کروائے ہوں گے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور یہ ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال پیغام چونکہ انجینئر صاحب سے بات نہیں ہوئی تو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ لکھوا کے لے آئیں، یہ تو گفتگو کے حوالے سے آپ کی جانب سے ایک شرط ہے، تو شرط ایک طرف سے نہیں ہوتی، شرائط ایسی گفتگو میں دونوں طرف سے طے کی جاتی ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ 26 کے دن آگے پیچھے کسی دن کا تعین کریں اور آپ بتائیں کہ بھائی فلاں دن مفتی صاحب جو ہے وہ دستیاب ہیں، اویس ربانی صاحب آنا چاہیں وہ دستیاب ہیں، اور آپ خود دستیاب ہیں۔ جب آپ تمام لوگ دستیاب ہوں، جہاں آپ کو سہولت ہو، انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ فقیر بھی حاضر ہو جائے گا اور بیٹھ کر ہم کچھ جو ہے نا وہ شرائط طے کر لیں گے کہ بھائی یہ بات ہوگی، ہم آواز اونچی نہیں کریں گے، پبلک کو جمع نہیں کریں گے، کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ہم آپ کا نقطہ سمجھیں، آپ ہمارا نقطہ سمجھیں، آپ ہماری دلیل کا دلیل سے رد کریں اور مفتی صاحب جو ہے وہ آپ کی دلیل کا دلیل سے رد کریں۔ میں ہماری اس لیے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہماری بھی عقیدت اور محبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھنے میں کچھ معاملات میں جو ہے نا وہ غلطی ہوئی ہوگی کہ آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز، حضرت داتا صاحب علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئی ہوں گی، یا تصوف کی وہ اصطلاحات یا جو بھی چیزیں ہیں، تو ہم کوشش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں،
ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، میں نے اس لیے کہا ہم، وگرنہ مفتی صاحب اس مسئلے میں تیار ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، طریق تو یہ ہے کہ جناب کوئی بھی آتا آپ اسے بٹھاتے، اس سے جو ہے نا وہ باہم ہم کلام ہوتے اور اسے پانی پیش کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت کھانا کھلاتے۔ یہ تمام امور ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دستیاب ہوتے ہیں، تو انہیں ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ بات مجھے بھی، مفتی صاحب کو بھی، اویس ربانی صاحب کو بھی اور انجینئر صاحب کو بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ میں بار دیگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی مفتی صاحب سے یہ میری بات ہو گئی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہ آئیں، 26 کو نہ آئیں، تو آپ کسی درمیانی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں بالکل خفیہ طریقے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پبلک کو پتہ نہ لگے، چند لوگوں کو پتہ ہو، مفتی صاحب آ جائیں اور مفتی صاحب کے ساتھ 1 یا 2 لوگ ہوں گے، اور انجینئر صاحب آپ اپنے ساتھ 2-4 آدمی جو ہے نا وہ لے آئیں، بیٹھ کے کسی جگہ بات ہو جائے۔ اسلام آباد میں کسی جگہ پر بات ہو سکتی ہے، راولپنڈی میں ہو سکتی ہے، جیلم میں ہو سکتی ہے، درمیان میں کسی مقام پر ہو سکتی ہے، ایون آپ کے گھر پر ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب تشریف لے آئیں گے، ان کے ساتھ ان کے 2-3 لوگ ہوں گے، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ ہر طرح سے تلاشی لیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر آپ جو ہے وہ گفتگو کریں، اور اس گفتگو کے نتیجے میں بات آگے بڑھتی ہے کہ ہم نے بیٹھ کر کلام کرنا ہے، اس کی کوئی ویڈیو بنانی ہے، پبلک کو کوئی چیز بتانی ہے، تو پھر ان شرائط کو طے کر لیا جائے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ ویڈیو اور یہ اب مناظرے کا سلسلہ جو ہے نا وہ بند ہونا چاہیے، اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو خاص اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے قریب کے لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب وقت ہے، انجینئر صاحب سے کہیے کہ آپ تھوڑا سا اسٹوڈیو سے باہر تشریف لائیں، اگر نہیں لاتے تو اسی اسٹوڈیو میں انہی کیمروں کے سامنے آپ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہم تو حضرت تاجدار گولڈہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو سنیں، بات کو سمجھیں، دلیل کے ساتھ اس کا رد کریں، ہم آپ کی بات کا دلیل سے رد کریں، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ آپ غیر جانبدار ججز کا آپ انتخاب کر لیجئے، پاکستان بھر کے علماء میں سے جس پر آپ کو اعتماد ہو، یا آپ کو پاکستان کے سابقہ جو ہمارے وفاقی شرعی عدالت کے ججز ہیں ان میں سے کسی پر اعتماد ہے، آپ ان کا نام لیجئے اور ان کو بٹھا دیجئے، اسلامی نظریاتی کونسل کے لوگوں میں سے جو سابقین ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بٹھا لیجئے، اور محبت بھرے ماحول میں بیٹھ کر گفتگو ہو جائے، اور اس گفتگو کا کوئی نہ کوئی نتیجہ آ جائے۔ یہ پوری قوم چاہتی ہے تاکہ وہ ایجانی کیفیت سے نکلے۔ میں انجینئر صاحب کے طلباء سے بھی کہوں گا، مفتی صاحب کے چاہنے والوں سے بھی کہوں گا کہ منفی پروپیگنڈا کوئی بھی نہ کرے، سوشل میڈیا پر مثبت بات کی جائے، اور دونوں حضرات کو باہم بٹھا کر محبت کا پیغام ان کی زبانوں سے باہر آئے، اور جس میں کسی کی توہین نہ ہو، اور خاص طور پر جو مقدسات ہیں ان کی نہ ہو۔ یہی ہمارا مقصد ہے، تاکہ اس ملک میں امن ہو، عافیت ہو، محبت کی باد نصیحت کھیلیاں کھیلے۔ میرا یہ خیال ہے، چونکہ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ انجینئر صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا، اگر رابطہ ہو پاتا تو شاید یہ نتیجہ نہ آتا، تو میں اس لیے جو ہے نا وہ ظاہر ہے ان کے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا کلام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میں نے تو یہ کوشش کی کہ جناب کسی کروٹ یہ اونٹ بیٹھ جائے اور کوئی اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ تو میں انجینئر صاحب سے یہ گزارش کروں گا، آپ چاہیں تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ خود فون کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ مفتی صاحب سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے، جو تفصیلات یہاں نہیں بیان میں کرنا چاہتا۔ بھائی اویس ربانی صاحب سے ٹیلی فون کے علاوہ ملاقات ہو چکی ہے، ان سے بات چیت ہو چکی ہے، اور حضرات سے بات چیت ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب سے بات ہو اور ہم کسی نتیجے پر پہنچیں، اور محترم بھائی اویس ربانی صاحب کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان معاملات کو کسی نتیجے تک پہنچا سکیں۔ پہلا مرحلہ تو گفتگو کا ہے نا، کہ ہم گفتگو کریں، شرائط طے کریں، پھر مباحثہ ہونا، گفتگو ہونا، بیٹھ کر آپس میں دلائل کا علمی طور پر تبادلہ خیال کرنا، یہ تو دیگر چیز ہے۔
پہلے ایک چیز پر تو جو ہے نا وہ آیا جائے۔ یہ میری چند گزارشات تھی جو میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے صمیم قلب سے واللہ اس حیثیت سے یہ بات کی ہے کہ ہیجانی کیفیت ختم ہو اور ہم کسی نتیجے تک پہنچیں۔ امید ہے کہ مجھے تمام حضرات کی طرف سے مثبت جواب آئے گا اور منفی باتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔